الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زینت محفل محسن اہل سنت عالم باعمل حضرت علامہ مولانا قاری محمود احمد صاحب دامن برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری نصر اللہ صاحب زیدہ مجدہ، حضرت مولانا قاری شفیق صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ درس قرآن پاک کی سعادت افروز محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات اس محفل کو ہمارے لیے دین سمجھنے، دین سیکھنے، عقائد کی درستگی اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دفعہ درس قرآن پاک ماہ ربیع الثانی میں انعقاد پذیر ہے، تو مجھے حضرت مولانا قاری محمود احمد صاحب مدہ ظلہ العالی نے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ حج کی آیت نمبر 46 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر غور کریں، سرسری نظر سے نہ پڑھیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آیت کے اندر جو کچھ ہے
وہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، قرآن خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام میں کتنے اسرار و رموز ہیں، ہم اپنی محدود عقل سے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کسی بھی آیت کو سرسری نہ پڑھیں، اس پر غور کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں تفاسیر لکھی گئی ہیں، لیکن ابھی اور لکھی جا رہی ہیں۔ یہ جو قرآن پہ غور و فکر کا باب کھلا ہے، یہ بند نہیں ہوا۔ یوں تو آپ قرآن مجید کی کسی بھی آیت پہ غور کریں تو بہت کچھ ملے گا، لیکن جو آیت میں نے آج تلاوت کی ہے، اس پر غور کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عقل روشن ہو جائے گی، فہم کھل جائے گا، بصیرت مل جائے گی، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ زندگی گزارنے کا ایک اصول آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آئیں دیکھیں اس آیت میں کون سی ایسی بات ہے جس سے فہم کھل جاتا ہے اور زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ فتکون لہم قلوب، اگر وہ زمین کی سیر کرتے تو انہیں وہ دل مل جاتے، یعقلون بہا، جن سے وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لیتے، او آذان یسمعون بہا، اور انہیں وہ کان مل جائیں جن سے وہ حق کو سن لیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آیت مبارکہ کا جو عمود ہے، اٹھان ہے، یہ الفاظ ہیں، اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ یہ الفاظ سنیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّاتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ہم لوگ سر کی آنکھیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نظر والے ہیں۔ اس آیت میں قرآن بیان کر رہا ہے ہر آنکھیں رکھنے والا آدمی نظر والا نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں پر نابینے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ آنکھوں سے آدمی دیکھ رہا ہے پر زندگی اندھوں جیسی گزار رہا ہے۔ آنکھوں سے کائنات کو دیکھ رہا ہے پر زندگی جاہلوں والی گزار رہا ہے۔ تو قرآن اس کا ایک سبب بیان کرتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آنکھیں دیکھتی ہیں یا دل دیکھتا ہے؟ آنکھیں دیکھنے کا آلہ ہیں، آنکھوں سے کسی شے کو دیکھا جاتا ہے، آنکھوں میں عدسہ ہے جو چیزوں کا عکس لیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دل اندھا ہو تو آنکھوں کا دیکھنا بھی بیکار چلا جاتا ہے۔ میں اس بات کو مزید آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ دل سخی ہوتے ہیں یا ہاتھ سخی ہوتا ہے؟ ہاتھ سخاوت کرتے ہیں یا دل سخاوت کرتا ہے؟ اگر دل سخی نہ ہو
تو کیا ہاتھ سخاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ دل بہادر ہوتے ہیں یا ہاتھ بہادر ہوتے ہیں؟ اگر دل بہادر نہ ہو، دل شجاع نہ ہو، تو کیا ہاتھ شجاعت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاتھوں سے تو سخاوت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن سخاوت دل میں ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے شجاعت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن شجاعت دل میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دل اندھا ہو، دل میں نظر نہ ہو، تو آنکھیں کسی چیز کو دیکھ کر بھی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتی اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتی۔ اگر بصیرت نہ ہو تو بصارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بصارت ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے، پر بصارت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، بصیرت کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہے۔ اسلام دل کو نظر عطا کرتا ہے، جس سے دل چیزوں کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ پر یہ دل روشن کیسے ہوتا ہے؟ دل کو نظر کیسے ملتی ہے؟ دل کو سمجھ کیسے آتی ہے کہ دل چیزوں کو سمجھ جائے؟ وہ سمجھ رکھنے والا دل کیسے ملتا ہے؟ اس کا ایک وظیفہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ گھر بیٹھے ہوئے دل روشن نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا۔ آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ یعنی وہ حق کی تلاش لے کے گھر سے نکلیں، انہیں گھر بیٹھے ہوئے یہ فیض نہیں مل جائے گا، دل نہیں روشن ہو جائے گا۔ جب وہ زمین کی سیر کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، انہیں دل مل جائیں گے۔ بھلا دل بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ سیر کے لیے نکلیں اور سڑک کے کنارے دل پڑا ہوا مل جائیں؟ دل تو ایسی چیز نہیں کہ آپ گھر سے سیر کے لیے نکلیں اور سڑک کے کنارے آپ کو دل پڑا ہوا مل جائے۔ پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ سیر کے لیے نکلتے، زمین کی سیر کرتے، تو انہیں دل مل جاتے؟ ایک معنی ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، پچھلی آیتوں کے حوالے سے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ جب یہ لوگ گھر سے نکلیں گے، کہیں عبرت کا نشان دیکھیں گے، وہ جگہ دیکھیں گے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو دل ڈرے گا، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، دل روشن ہو جائے گا، دل عبرت حاصل کرے گا۔ اور جہاں رحمت کا نشان دیکھیں گے وہاں دل خوش ہوگا اور دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ اللہ سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب یہ لوگ حق کی جستجو لے کے گھر سے نکلیں تو انہیں دل کیسے ملیں گے؟ ممکن ہے انہیں کوئی دل والا مل جائے جو نگاہ کرے اور ان کا دل بھی روشن ہو جائے۔ یہ تفسیر حضرت بابا فرید کی زبان میں کروں تو پھر اس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے، اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو ہی بخشیا جا۔ کسی دل والے کے پاس آؤ، کسی صاحب نظر کے پاس آؤ، اس کی صحبت سے تمہارا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ گھر بیٹھے ہوئے یہ چیز نہیں ملے گی۔ کسی نظر والے کو تلاش کرو، کسی دل والے کو تلاش کرو، کسی عمل والے کو تلاش کرو، کسی بصیرت والے کو تلاش کرو، جب اس کے پاس بیٹھو گے تمہیں بھی بصیرت مل جائے گی۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، انہیں دل مل جاتے۔ کون سے دل؟ دل تو ہمارے پاس ہیں، پر وہ دل نہیں جو قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ دل مل جاتے یعقلون بہا، سمجھ والے دل۔
حقیقت تک پہنچنے والے دل. اسلام دھوکے سے بچاتا ہے اور حقیقت تک پہنچاتا ہے. نوجوانوں کی بھی کثرت بیٹھی ہوئی ہے درس قرآن میں. اسلام کے حوالے سے ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ اسلام عقل عطا کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے اور حقیقت تک پہنچاتا ہے. اسلام وہ دین ہے جو دھوکے سے بچا کے حقیقت تک پہنچاتا ہے. سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سائل نے پوچھا، حضرت دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے؟ بے دینی کسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بے دینی کر رہا ہے، بے دین ہو گیا ہے. تو امام علی مقام نے کھجور کی گٹلی اٹھائی اور کھجور کی گٹلی اٹھا کے فرمایا، اگر تو کھجور کی گٹلی کو پتھر کا ٹکڑا کہے تو یہ بے دینی ہے. ذرا غور کریں، نواسہ رسول نے دین کا کتنا جامع تعارف کروا دیا ہے. اگر تو کھجور کی گٹلی کو پتھر کہے تو یہ بے دینی ہے. اگو کی کہ باشعور مسلمانوں، اگر آپ کھجور کی گٹلی کو پتھر کہیں، یہ بات حقیقت ہے یا خلاف حقیقت ہے؟ چند لوگ بولے ہیں، باقی کھجور کی گٹلی کو پتھر تو نہیں سمجھتے. آپ کی خاموشی تو بڑی پر اسرار ہے. اگر آپ کھجور کی گٹلی کو پتھر کہیں کہ یہ پتھر ہے تو یہ بات حقیقت ہے یا خلاف حقیقت ہے؟ نواسہ رسول فرما رہے ہیں جو بات حقیقت کے خلاف ہے وہ دین کے خلاف ہے، جو بات خلاف حقیقت ہے وہ خلاف دین ہے. دین حق کو ماننے کا نام ہے، دین حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے اور دین دھوکے سے بچنے کا نام ہے. ایک آدمی بت کے آگے جھکا ہوا ہے، مورتی کی پرستش کر رہا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے، تو اسلام کے نزدیک بتوں کو پوجنا شرک ہے. بت پرستی کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ بت کے اندر الوہیت نہیں ہے، بت کے اندر وہ حقیقت نہیں جو حقیقت پجاری سمجھ رہا ہے. جو آدمی بت پرستی کر رہا ہے وہ دھوکے میں ہے یا نہیں؟ وہ دھوکے میں ہے. وہ اسے خدا مان رہا ہے جو خدا نہیں. اس لیے بت پرستی شرک ہے کہ بت پرست اسے خدا مان رہا ہے جو خدا نہیں. اسلام یہ کہتا ہے خدا اسے مانو جو خدا ہے، رسول اسے مانو جو رسول ہے، ولی اسے کہو جو ولی ہے اور عالم اسے کہو جو عالم ہے. غیر عالم کو عالم کہنا یہ بے دینی ہے، فاسق و فاجر کو ولی کہنا یہ بے دینی ہے، جھوٹے شخص کو رسول کہنا یہ بے دینی ہے اور کسی بت کو خدا کہنا یہ بے دینی ہے. جو چیز حقیقت کے خلاف ہے وہ چیز دین کے خلاف ہے. دین حقیقت کو ماننے کا نام ہے. الحمدللہ ہم مسلمان کسی دھوکے میں نہیں. ہم خدا اسے مانتے ہیں جو خدا، رسول انہیں مانتے ہیں جو رسول ہیں، اور ولی انہیں مانتے ہیں جو ولی ہیں. ہم کسی دھوکے میں نہیں. اسلام وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے آدمی حق تک پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے جو لفظ قرآن نے بولے ہیں یعقلون بہا، انہیں سمجھ مل جاتی، سمجھ رکھنے والے دل انہیں مل جاتے، وہ دل جو انہیں دھوکے سے بچا لیتے اور انہیں حقیقت تک پہنچا دیتے. اگرچہ اس آیت میں بہت ساری علمی بحثیں ہیں. ہمارے درس نظامی کی معقولات اور منقولات کا بیان بھی اس آیت میں ہے. یا کہ لونا بہا میں
علوم عقلیہ کا ذکر ہے، یسمعون بہا علوم نقلیہ، وہ جو سن کے حاصل کیے جاتے ہیں۔ علوم کی دو قسمیں ہیں، کچھ علوم وہ ہیں جن تک آدمی اپنی عقل سے پہنچ جاتا ہے، اور کچھ علوم وہ ہیں جہاں آدمی کی عقل نہیں پہنچتی، وہ علم صرف سن کے ہی حاصل کیا جاتا ہے، وہ علوم نقلیہ ہیں۔ دونوں کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ پر جس آدمی کا دل اندھا ہو، نہ وہ خود حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور نہ کسی سے سن کے حقیقت کو مانتا ہے۔ حقیقت بتائی گئی پر اس نے حقیقت کو مانا نہیں۔ کیوں نہیں مانا؟ اس کے پاس دل ہی نہیں جو حقیقت کو مانے۔ یسمعون بہا، وہ کان مل جاتے جو حقیقت کو سن لیتے۔ تو جس کا دل اندھا ہو جائے، نہ تو وہ خود صلاحیت رکھتا ہے کہ حق تک پہنچے، اور نہ کسی سے سن کے حق کو مانتا ہے۔ بھئی اگر خود نہیں پہنچ سکتے تو کسی سے سن کے تو مان لو، پر جس کا دل اندھا ہو وہ ایسا محروم ہو جاتا ہے کہ نہ خود حق تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی سے سن کے حق کو مانتا ہے۔ معقولات اور منقولات دونوں کا ذکر اس میں ہے۔ ایک اور علمی بحث اس آیت میں ہے کہ یہاں عقل کی نسبت دل کی طرف کر دی گئی، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عقل کا محل دماغ ہے، دل کی طرف جو اس کی نسبت کی گئی ہے وہ محاورتاً کی گئی ہے۔ یہ بھی علمی بحث میں نہیں چھیڑ رہا کہ دامن وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اتنا ہی سمجھ لیں عقل کسے کہتے ہیں؟ روح کی قوتوں میں سے ایک قوت کا نام عقل ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، جسم ہے، روح ہے، دل ہے، عقل ہے، کتنی چیزیں۔ تو یاد رکھیں اجمالاً دو ہی چیزیں ہیں، ایک جسم، دوسری روح۔ باقی جو چیزیں ہیں نا، عقل ہے، دل ہے، یہ ساری روح کی قوتیں ہیں۔ روح کی قوتوں میں سے ایک قوت کا نام ہے عقل۔ عقل کس کی قوت ہے؟ یہ روح کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے عقل، اور اس کا جو محل ہے وہ دماغ ہے۔ اگرچہ نکات عام طور پہ یاد نہیں رہتے، لیکن واقعات یاد رہتے ہیں، تو میں آپ کو تفسیری نکات سنانے کے بجائے عقل کی تشریح میں کہ عقل کی قسمیں کتنی ہیں ایک واقعہ ہی سنا رہا ہوں جو حدیث پاک میں ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو عقل کی سمجھ آ جائے گی۔ عقل کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے بشری عقل، جو اللہ نے مسلمانوں اور کافروں سب کو عطا کی۔ بشری عقل میں کلمہ پڑھنا ضروری نہیں کہ جو کلمہ پڑھے اسے بشری عقل ملے گی۔ عام بشری عقل اللہ نے کافروں کو بھی عطا کی ہے۔ کتنی عطا کی ہے؟ دیکھیں کتنی سائنسی ترقی کر لی ہے ان غیر مسلموں نے، لیکن بشری عقل سے بلند مقام ہے مومن کی عقل۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ آپ اس پر ایک حدیث سن لیں کہ غیر مسلم کی عقل کتنی ہے، تو اس پر قیاس کر لیں کہ مومن کی عقل کتنی ہونی چاہیے۔ نجران کے عیسائی آئے حضور سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دونوں فریق جن کے درمیان اختلاف ہے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل کر۔ تو آئندہ 1 سال کے دوران جس پہ عذاب آ جائے وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مباہلہ۔ عیسائی آئے حضور سے مباہلہ کرنے کے لیے، اور ادھر سے حضور تشریف لائے۔ حضور ہیں اور اہل بیت ہیں، شیر خدا ہیں، سیدہ خیر النساء ہیں، اور حسنین کریمین ہیں۔ ایک بڑے پادری نے نفوس قدسیہ کا قافلہ دیکھا تو چھوٹے پادریوں سے کہنے لگا
ان سے مباہلہ نہ کرنا. یہ لوگ اگر دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. ذرا غور کریں، یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا؟ عیسائی کی عقل دیکھیں. کیا اس عیسائی نے حضور کے ہاتھوں سے معجزے دیکھے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے ہیں؟ اس نے حضور کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. کیا اس نے حضور کے حکم پہ درخت کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. پھر اس نے اتنی بڑی سچی بات کیسے کہہ دی ہے؟ اس نے بس حضور کا سراپا نور وجود دیکھا ہے، حسنین کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھے ہیں. اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہے اور اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ حرف دعا ادا ہونے سے پہلے تاثیر دعا کو دیکھ لیا. کتنی عقل ہے کہ حرف دعا سے پہلے تاثیر دعا کو دیکھ لیا. ابھی حضور نے دعا نہیں کی، پادری نے دعا کی تاثیر کو پہلے دیکھ لیا. اگر حضور دعا کرتے تو کیا ان عیسائیوں پہ عذاب آتا یا نہ آتا؟ حضور اگر دعا کرتے تو ضرور ان پر عذاب آتا. مباہلے میں دعا ہی کی جاتی ہے، پر جس میں عقل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتا ہے. ان عیسائیوں نے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا ہے. اگر وہ مباہلہ کرتے تو عذاب میں مبتلا ہوتے. حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور دعا نہ کریں، صرف نگاہ اٹھائیں تو رب قبلہ بدل دیتا ہے. وہ نبی جو دعا نہ کرے، صرف نگاہ اٹھائیں تو قبلہ بدل جاتا ہے. اگر وہ کبھی اس اہتمام کے ساتھ آئیں کہ آج میں دنیا کو اپنی دعا کا اثر دکھاؤں گا، اگر وہ دعا کا اثر دکھانے کے لیے آئیں تو پھر کتنی جلدی دعا قبول ہوگی. ان عیسائیوں پہ عذاب آ جاتا، لیکن وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا کے لے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے. انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم معاہدہ کرتے ہیں جزیہ دے دیں گے. جس میں عقل ہو وہ آنے والے عذاب کو پہلے دیکھ لیتا ہے کہ میرے اوپر کون سا عذاب آ سکتا ہے. ان پادریوں نے آنے والے عذاب کو پہلے دیکھ لیا اور مباہلہ کیے بغیر چلے گئے. اگر عیسائی کی عقل اتنی ہے تو مسلمان کی عقل کتنی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں کتنی دفعہ جھنجھوڑ چکا ہے اور ہم ہیں کہ پھر عذاب کے راستے پر ہی چلتے ہیں. اگر عیسائی کی عقل اتنی ہے تو مسلمان کی عقل کتنی ہوگی. حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. اور اگر مومن کی عقل اتنی ہے تو ولی کامل کی عقل کتنی ہوگی. وہ ولی کامل جس کی شان رب بیان کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے نوافل کے ذریعے میرا ولی میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر آنکھیں اس ولی کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے. یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ کس کتاب میں یہ حدیث ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے نوافل کے ذریعے میرا بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے میرے کہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے. اللہ اس ولی کے اندر حلول نہیں کرتا، اللہ اس سے پاک ہے. بس اللہ اس کو ایسا نور عطا کر دیتا ہے، ایسی شان عطا کر دیتا ہے، ایسی قوت نظر عطا کر دیتا ہے کہ وہ ولی بیٹھے تو بغداد میں ہے، فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ دیکھا جاتا. یہ ہے وہ نظر جو فنا فی اللہ کے بعد مل رہی ہے. یہ ہے وہ نظر جو بقا باللہ کا اظہار ہے. اور اس کے لیے بنیاد میں آپ کے سامنے وہ بخاری کی حدیث ہی بیان کر رہا ہوں کہ ولی کامل جب صفات الہیہ کا مظہر بنتا ہے تو اس وقت ولی کو ایسی نظر عطا ہو جاتی. جمعۃ المبارک کا دن ہے. شہنشاہ بغداد
منبر پہ بیٹھے خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، بغداد میں آپ واعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ بغداد میں ایک تاجر آیا اور لوگوں سے کہتا ہے کوئی ایسا خطیب بتاؤ جس کے پاس جمعہ پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ لوگوں نے آپ کا بتایا کہ جاؤ حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کی مسجد میں۔ وہ آپ کی مسجد میں آ گیا، پر آپ کو صرف ایک خطیب سمجھ کے آیا کہ آپ محض خطیب ہیں، وہ آپ کو خطیب سمجھ کے آیا۔ جب آپ کی مسجد میں داخل ہوا، آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے دیکھا اس کے دل میں کیا خیالات ہیں، تو واعظ کرتے ہوئے اس کا نام لیا اور فرمایا او عقل کے اندھے، تو میرا واعظ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب آپ نے فرمایا او عقل کے اندھے، تو میرا واعظ کیسے سمجھ سکتا ہے، تو سوداگر کو، اس تاجر کو پتہ چل گیا یہ خالی خطیب نہیں ہیں، یہ صاحب نظر ہیں۔ اس نے اپنے سر سے دستار اتاری، سر ننگا کیا اور صفیں چیرتا ہوا منبر کے سامنے آ گیا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا میں عقل کا ہی اندھا نہیں، میں دل کا بھی اندھا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ سر سے دستار کیوں اتار دی ہے، سر کیوں ننگا کر لیا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا آپ ہی فیصلہ کریں، جو عقل کا بھی اندھا ہو، دل کا بھی اندھا ہو، کیا وہ اس دستار کے لائق ہے؟ کیا وہ اس دستار کے، اس پگڑی کے لائق ہے؟ رویا حضور شہنشاہ بغداد کے آگے، حضور میں دل کا اندھا ہوں۔ آپ نے دستار پکڑ لی۔ اللہ والوں کے سامنے کوئی روئے؟ اللہ والے تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ آپ نے دستار پکڑ لی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ باندھنا شروع کر دی۔ ادھر کپڑے کو ول دیتے جا رہے ہیں، ادھر اس کے دل کے ول نکالتے جا رہے ہیں۔ ادھر کپڑے کو لپیٹتے جا رہے ہیں، ادھر اس کے دل کو وسعتیں بخشتے جا رہے ہیں۔ جب اس کے سر پہ دستار باندھ دی تو فرمایا جا، تو آیا تھا تو عقل کا بھی اندھا تھا، دل کا بھی اندھا تھا، عبد القادر نے تیری عقل بھی روشن کر دی ہے، تیرا دل بھی روشن کر دیا۔ وہ گھر ہی بیٹھا رہتا تو یہ مقام اسے حاصل ہوتا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ اگر اس فیض کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دل میں طلب، جستجو پیدا کرنا ہوگی۔ حضور شہنشاہ بغداد کے پاس جو آیا، آپ کی صحبت سے، آپ کی تربیت سے اس کو بصیرت مل گئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شان آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ اس پر ایک دو نہیں، سینکڑوں آپ کی کرامات کتب سیرت کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کی سیرت لکھنے والے لوگ کون ہیں؟ محدثین۔ علماء سے پوچھے محدثین کے ہاں تحقیق کا پیمانہ کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم ایسی شخصیت ہیں کہ چاہے اہل حدیث ہوں یا اہل دیوبند ہوں، ان سب نے حضور غوث اعظم کی شان کو بیان کیا۔ ابن تیمیہ، غیر مقلدین کے ہاں بہت بڑا نام ہے ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر کسی کو مرد با خدا مانتا ہوں تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتا ہوں۔ اور مکتبہ دیوبند میں سے انور شاہ کاشمیری صاحب، انہوں نے اپنی شرح بخاری میں فیض الباری کے اندر حضور شہنشاہ بغداد کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات میں ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کا دھوبی قبر میں گیا تو بخش دیا گیا اس وجہ سے کہ حضور غوث اعظم کی خدمت کرتا رہا۔ اہل دیوبند ہوں
اہل حدیثوں، دیگر مسالک کے لوگ شہنشاہ بغداد کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ۔ کیسے خوبصورت لفظوں میں آپ نے تعارف کروایا ہے، جلوائے شان قدرت، جلوائے شان قدرت۔ حضور شہنشاہ بغداد کی عظمت کو دیکھو، اللہ کی قدرت پہ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کائنات میں اللہ نے نشانیاں بکھیر دی ہیں کہ ان نشانیوں پہ غور کرو تو اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے، ایسے اللہ نے ایسے افراد بھی تیار کیے ہیں، ان افراد پر غور کرو، اللہ کی ذات پہ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور شہنشاہ بغداد اگرچہ روحانیت میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ جسے بیان کرنا مجھ جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف روحانی بزرگ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں۔ حضور غوث اعظم حافظ قرآن تھے۔ کیونکہ میں ایک دینی مدرسے میں بیٹھا ہوں، اس وقت تقریر کر رہا ہوں، اور یہاں طلباء بھی بیٹھے ہیں، تو ان کی دلچسپی کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، حافظ قرآن تھے۔ اور اس دور کی بات آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا تو میں رات کے وقت اٹھ کے غریب طالب علموں کے کپڑے خود دھویا کرتا تھا، اور صبح ہونے سے پہلے میں وہ کپڑے مختلف جگہوں پہ بچھا دیتا تھا۔ ان طالب علموں کو نہیں بتاتا تھا تمہارے گندے کپڑے میں نے دھوئے ہیں، یہ نیکی میں چھپ کے کرتا تھا، ان کے گندے کپڑے میں دھوتا تھا۔ مریدین نے پوچھا حضور آپ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، میں ان کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ یہ میرے نانا کا دین سیکھنے نکلے ہیں، ان کی تعلیمی مصروفیات بڑی ہوتی ہیں، میں ان کے کپڑے دھویا کروں گا۔ 11ویں شریف پکانا، تبرک کھانا، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، لیکن حضور غوث اعظم کی سیرت کو بھی تو زندہ کریں۔ ان مدرسوں کو آباد کرنا حضور غوث اعظم کی سنت ہے۔ اور شاید میں نے کبھی پہلے یہ بات بیان کی ہو کہ حضور غوث اعظم حافظ قرآن تھے، حضور غوث اعظم مفسر قرآن تھے۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن پاک کی تفسیر حضور غوث اعظم نے لکھی ہے۔ اور اگر کسی نے زیارت کرنی ہو کہ کون سی تفسیر آپ نے لکھی ہے، کیا اس کا محض کتابوں میں ذکر ہے یا عملی طور پہ موجود بھی ہے، تو اس گناہگار کے پاس تفسیر جیلانی موجود ہے۔ پہلے اس کے 3 نسخے تھے دنیا میں، ایک نیو یارک میں، ایک بیروت میں اور ایک ناروے میں، اس کے 3 نسخے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے، اس گناہگار کے پاس تفسیر جیلانی 5 جلدوں میں موجود ہے۔ ابھی اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، عربی متن کی تفسیر ہے، الحمد سے والناس تک پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے حضور غوث اعظم نے۔ شہنشاہ بغداد مفسر قرآن ہیں، اپنے دور کے یگانہ روزگار مفتی ہیں، آپ کے پاس استفتاء آتے تھے، آپ فتویٰ بھی لکھتے تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی شخصیت ایسا ہفت رنگ ہیرا ہے کہ جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں شہنشاہ بغداد کی شخصیت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علم کے حوالے سے دیکھیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ کے مدرسے سے ہر سال 1000 سے زیادہ طالب علم دین کا علم حاصل کر کے فارغ ہوتے تھے۔ تو کتنے بڑے شاگرد تھے آپ کے کہ ہر سال 1000 سے زیادہ طالب علم آپ کے ادارے سے فارغ ہوتے ہیں، خود آپ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، تدریس کرتے تھے آپ۔ حضور شہنشاہ بغداد علم میں دیکھیں تو محدثین آپ کے غلام نظر آتے ہیں،
ہمارے اس بر صغیر میں علم حدیث پھیلانے میں بہت بڑا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ غلام ہیں شہنشاہ بغداد کے. محدث شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضور غوث اعظم کی اولاد میں ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کے مرید تھے. اور آپ نے حضور غوث اعظم کی سیرت مبارکہ کو بھی لکھا ہے. اصل میں وہ کتاب ہے حضرت ابو الحسن شتنوفی کی بہجۃ الاسرار، اس کی تلخیص کی آپ نے زبدۃ الآثار. اور علم فقہ میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کا نام محتاج تعارف نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے ابو حنیفہ ہیں تو مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی جو اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ شہنشاہ بغداد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا میں در غوث کا سگ ہوں، نہیں کہا جو در غوث کا سگ ہے میں اس سگ کا بھی نوکر ہوں. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. حضور شہنشاہ بغداد ایسی ہستی ہیں کہ فقہا آپ کے مرید، محدثین آپ کے مرید، اور روحانیت میں بڑے بڑے اولیاء جو اپنے دور میں سلطان کہلاتے رہے. ہمارے علاقے میں دیکھیں حضرت سلطان باہو، فقر و ولایت کے سلطان، لیکن کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں کرساں میراں میراں ہو. جس کے دروازے پہ سلطان بھی بکاری بن کے آئیں، ان کا اپنا مقام کتنا اعلیٰ عرفہ اور بلند ہوگا. حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز علم میں، روحانیت میں، ظہور کرامات میں اور خدمات اسلام میں ہر حوالے سے یگانہ روزگار ہستی نظر آتے ہیں. اگرچہ حضور غوث اعظم کا تعارف ایسا نہیں کہ مجھ جیسا طالب علم اس کو مکمل کر سکے، لیکن میں اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا ہی سہارا لے کے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. حضور شہنشاہ بغداد کے حوالے سے جہاں میں نے آپ کی فضائل بیان کیے، سیرت کے ایک دو پہلو بیان کیے، وہاں آئیں آپ کی تعلیمات کو بھی دیکھیں، اور تعلیمات بھی وہی بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس آیت کی تفسیر سے بھی تعلق رکھتی ہوں. تو حضور غوث اعظم کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، فتوح الغیب، الفتح الربانی، یا آپ کی کتاب ہے سر الاسرار. حضور غوث اعظم صاحب قلم بزرگ تھے، آپ نے بہت کچھ لکھا ہے. تو آپ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ دعوت فکر دیتے ہیں، غور کرو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس کو استعمال کرو. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وقت تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے اس پر غور کرو. بچپن جوانی میں بدل گیا، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی. یہ وقت ٹھہرا ہوا ہے یا چل رہا ہے؟ کوئی ہے جو وقت کو روک لے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کبھی یہ سوچو وقت تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. کبھی جسم میں طاقت ہے اور کبھی جسم نڈھال ہے. ٹھیک ہے آج آپ لوگ جوان ہیں، آج آپ کے بازوؤں میں طاقت ہے، پنڈلیوں میں جان ہے، لیکن مجھے بتائیں آپ ہمیشہ جوان رہیں گے؟ ہمیشہ اس طرح رہیں گے؟ نہیں. وقت آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور بڑھاپے میں ایک ارذل عمر بھی ہے، قرآن پاک اس کا ذکر بھی کرتا ہے، ارذل عمر، جس میں اعضاء پہ راشا طاری ہو جاتا ہے، کمزوری، یاداشت کام نہیں کرتی. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
یہ وقت ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ وقت ہمیں آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس دنیا کے بازار میں ہمارے پیر رکے ہوئے نہیں، تھمے ہوئے نہیں، بلکہ ہم چل رہے ہیں آخرت کی طرف۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر لو۔ دو کاموں میں سے ایک کام تو کرو، یا تو وقت کو روک لو، جوان ہو جوان ہی رہنا، بوڑھے نہ ہونا، لیکن اگر وقت کو نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر لو۔ اس پر میں آپ کو حضور شہنشاہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک فرمان سنا رہا ہوں، اسی عقل کی تشریح میں کہ عقل سے کام لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم دنیا میں آئے تو اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ اگر اللہ ہم سے پوچھتا کہ تمہاری مرضی کیا ہے، میں تمہیں اگوکی میں پیدا کروں یا نیو یارک میں پیدا کروں، تو اگوکی میں تو کوئی پیدا ہی نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یا اللہ اتنے دھکے کھا کے ویزے لگوا کے پھر جو میں نے باہر جانا ہے مجھے پیدا ہی امریکہ میں کر دے۔ یا ہم دنیا میں آئے ہیں تو کس کے فیصلے سے؟ ہماری ذات اللہ نے منتخب کی ہے، میں تمہیں جٹ برادری میں پیدا کروں گا، تمہیں گجر برادری میں، تمہیں ملک برادری میں۔ ہمارے لیے والدین اللہ نے پسند کیے ہیں، غریبوں کے گھر، امیروں کے گھر، یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے لیے ملک، رنگ، نسل، زبان، یہ اللہ نے پسند کیے۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ اچھا دنیا سے جائیں گے تو کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی چل سکتی ہے؟ یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، دولہا بارات لے کے جا رہا تھا، لالا موسیٰ جی ٹی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دولہا فوت ہو گیا ہے۔ دلہن کے گھر تیاریاں ہو رہی ہیں کہ بارات آ رہی ہے، اور ادھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دولہا اور اس کی ماں دونوں فوت ہو گئے برلبے سڑک جی ٹی روڈ پر۔ وہ دولہا جب گاڑی میں بیٹھا تھا اس کو پتا تھا کہ میں موت کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ وہ تو کتنے ارمان سجا کے، کتنی آرزویں دل میں لے کے نکاح پڑھانے جا رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا میں دولہا بن کے سج کے سنور کے گاڑی میں بیٹھا ہوں، پر اس گاڑی سے میری میت نکالی جائے گی۔ کیا وہ مرنا چاہتا تھا؟ نہیں، اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اور اس دولہے کو دنیا سے اٹھا کے آخرت میں پہنچا دیا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں، کس کی مرضی سے؟ اب حضرت علی کا فرمان سنیں، شیر خدا فرماتے ہیں جب آنا اپنی مرضی سے نہیں، جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر رہنا کیوں اپنی مرضی سے ہے؟ یہ 70-80 سال جو رہنا ہے اس میں اپنی مرضیاں کیوں کرتے ہو؟ آئے ہو اللہ کی مرضی سے، جانا ہے اللہ کی مرضی سے، تو 70-80 سال رہنا بھی اللہ کی مرضی سے۔ اس میں بھی اللہ کی مرضی کا خیال رکھو۔ اگر وہ کہتا ہے نماز پڑھو تم نماز پڑھو، وہ کہتا ہے ماں باپ کا ادب کرو تو ماں باپ کا ادب کرو، وہ کہتے ہیں اچھے اخلاق استعمال کرو تم اچھے اخلاق اپناؤ، وہ کہتے ہیں سچ بولو تم سچ بولو، جو اس کا حکم ہے، جو اس کی رضا ہے اسے اپنا لو، اپنی مرضیاں نہ کرو۔ اپنی مرضی کر کے حاصل کیا کر لو گے؟ انسان کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس طرح کروں، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں۔ شیر خدا کہتے ہیں اپنی مرضی کر کے تو حاصل کیا کر لے گا، جبکہ نہ پیدائش میں تیری مرضی چلی نہ موت میں تیری مرضی چلی۔ تو یہ چند سال اپنی مرضی کر کے تو حاصل کیا کر لے گا؟ قبر میں ہماری مرضی چلے گی؟ قیامت کے دن ہماری مرضی چلے گی؟ قبر میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، حشر میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ پر شیر خدا فرماتے ہیں یہ دنیا کی چند سالہ زندگی
تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے. جب تیرے اوپر موت کا وقت آئے گا تو اللہ رحمت کے دروازے کھول کے فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پر راضی ہے. پھر جب تجھے یہ مقام مل جائے گا راضیۃ مرضیہ، پھر قبر میں جو تو چاہے گا اللہ تجھے عطا کر دے گا. پھر حشر میں جو تو چاہے گا اللہ تجھے وہ عطا کر دے گا، کیونکہ تو نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. تیرے اوپر تیرا رب راضی ہو گیا ہے. اور اگر اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کا خیال نہ رکھیں، کہیں میرا نفس راضی ہونا چاہیے، تو تیری مرضی پھر کتنے سال چلے گی. ایک وقت آنے والا ہے جب تیری کوئی مرضی نہیں چلے گی. امام غزالی کا فرمان آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، خواہش نہیں دی. جانوروں کو خواہش دی ہے، عقل نہیں دی. اور انسان کو دونوں چیزیں دی ہیں. انسان کو عقل بھی دی ہے، خواہش بھی دی ہے. فرشتوں کو کیا دی ہے؟ فرشتوں کو عقل دی ہے، خواہش نہیں دی. کیا فرشتوں کی زندگی ان کے لیے آزمائش ہے؟ نہیں. جانوروں کو خواہش دی ہے، عقل نہیں دی. کیا گائے بھینس پہ نماز فرض ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں. اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، خواہش نہیں دی. جانوروں کو خواہش دی، عقل نہیں دی. انسان کو دونوں چیزیں دی. اور پھر زندگی کو امتحان بنایا تاکہ کائنات پہ ظاہر ہو جائے کون ہے عقل والا، جو اپنی عقل کو کام میں لاتا ہے اور خواہش کو کنٹرول کر کے زندگی گزارتا ہے. جس نے اپنی خواہش کو کنٹرول میں رکھا، اپنی عقل کو غالب رکھا، وہ فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ بن جاتا ہے. اور جس نے اپنی خواہش کو کھلا چھوڑ دیا، عقل کو مغلوب کیا، عقل کو دبایا، عقل کا مشورہ نہیں مانا اور خواہش کو غالب کر لیا، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. یہ جو جنگ ہے نا عقل کی اور خواہش کی، یہ موت تک جاری رہے گی. روز یہ جنگ ہوتی ہے. فجر کی اذان ہوئی، آپ نے اذان سن لی، آنکھ کھل گئی، لیکن دل نہیں کر رہا کہ اٹھ کے نماز پڑھو. آپ نے اس وقت دل کی بات مانی کہ چھوڑو نماز کیا پڑھنی ہے. عقل نے کہا مسلمان ہو، نماز فرض ہے، اٹھو نماز پڑھو. آپ نے کہا میرا دل نہیں کر رہا. اس وقت جانوروں سے بدتر ہو گئے، کیونکہ خواہش کو غالب کیا ہے، عقل کو مغلوب کیا. اور اگر اس وقت آپ نے عقل کا مشورہ مان لیا کہ اٹھو نماز پڑھو اور آپ اٹھ پڑے، خواہش کو کنٹرول کیا، دل کر رہا ہے میں نہ اٹھوں، لیکن آپ نے خواہش کو کنٹرول کیا اور اپنی عقل کو غالب کیا، فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگی. انسان روز اس مرحلے سے گزرتا ہے. کچھ انسان وہ ہیں جو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو روزانہ جانوروں سے بدتر کام کر رہے ہیں. آئیں آج درس قرآن میں آپ اور میں فیصلہ کریں کہ ہم کس کو غالب کریں، خواہش کو یا عقل کو. چند لوگ ہی بولے ہیں. مجھے تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے یہی بات سمجھاتے ہوئے کہ اللہ وہ دل دے جو سمجھ رکھنے والے ہیں. اگو کی جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور بڑی آزمائشوں والا دور ہے. جدید الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. آج کل
فتنے اس طرح پیدا ہو رہے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے چلا گیا. یہ جو مدرسہ لاثانیہ ہے اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو مسجد ہے اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہاں قاری محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ ایک مشن ہے کہ رسول اللہ کی امت کے بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکے سے بچایا جائے. دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، اپنی اصل منزل کو یاد رکھنا، اپنے اصل گھر کو یاد رکھنا. اگو کی کہ جن بازاروں میں آپ پھر رہے ہیں، جن گلیوں میں آپ پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی قومیں یہاں پھر کے گئی ہیں، آج کسی کو ان کا نام بھی یاد نہیں. اور وہ وقت کل ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. آپ میں سے کوئی اپنے پردادا کے پردادا کا نام بتا سکتا ہے؟ کوئی کوشش تو کرے. آپ کو پتہ ہے آپ کے پردادا کے جو پردادا تھے ان کا نام کیا ہے؟ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. کسی کو قبر بھی یاد نہیں ہوگی کہ میری قبر کہاں ہے. لوگ بھول جائیں گے کہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں دنیا سے دل لگایا ہوا ہے. ہمیں تو اپنے پردادا کی قبر بھی یاد نہیں، تو کل ہمارے اوپر بھی وہ وقت آنے والا ہے. کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی وفا نہیں کرے گا. اولاد کرے گی اور وہ بھی کبھی کبھی قبر پہ حاضری دے لے گی. آگے پوتے کب یاد کریں گے؟ اور پڑپوتوں کو کیا لگی کہ پردادے کے ساتھ وفا کریں. اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، اسلام حقیقت تک پہنچاتا ہے. اسلام دل کی آنکھیں کھولتا ہے. کہیں دھوکے میں اپنا نقصان نہ کر لینا. اور حقیقت تک پہنچے ہیں تو اولیاء کرام، جن کے دامن میں انبیاء کرام کا فیض ہے. اولیاء کرام کی زندگیوں کا یہی پیغام ہے، ہم آئے اللہ کی طرف سے، جانا اللہ کی طرف ہے. تو یہ جو درمیان میں زندگی ہے 70-80 سال، ہماری ابتدا اللہ، انتہا اللہ. تو درمیان والی زندگی میں بھی اللہ ہی اللہ. اللہ کو راضی کر لیں. اور اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا جب تک سینے میں حضور کا عشق نہ ہو، سرکار مدینہ کا پیار نہ ہو. یہ تعلیمات ہیں اولیاء کرام کی. یہ درس ہے حضور شہنشاہ بغداد کا. آپ لوگ خوش نصیب ہیں. آج درس قرآن پاک کو حضور غوث اعظم کے نام سے منسوب کیا گیا. مجھے اپنے گجرات کے ایک بزرگ ان کی بات یاد آئی ہے، بس اس پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے گجرات میں ایک بزرگ گزرے ہیں، قطب الارشاد سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نقشبندی طریقت سے تعلق تھا، سلوک انہوں نے نقشبندیہ طے کیا، لیکن ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل کرواتے تھے. تو ایک دفعہ 11ویں شریف والے دن بڑے خوش ہو کے چل رہے ہیں اور ٹہل رہے ہیں. ایک مرید نے پوچھا، حضرت آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کل رات خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کل تیرے ختم 11ویں میں شامل ہوں گا، میری روحانی توجہات شامل ہوں گی. یہ جو روحانیت ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کی سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. جو آدمی روح پر 2 جملے نہیں نہ بول سکتے، وہ طرح طرح، یا روح کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں اور ٹھوکروں میں مبتلا ہیں. یہ قبروں کا فیض، اولیاء کی روحانی مدد، اس کے لیے بس روح کو سمجھ لیں کہ روح کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صوفیاء کی تعلیمات کو سمجھنے کی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ لوگوں نے درس قرآن پاک کی محفل کو شہنشاہ بغداد کے ساتھ منسوب کیا. یقیناً آپ کا روحانی فیض ہم سب کو نصیب ہوگا. وما علینا الا البلاغ.